جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وشفیع ذنوب المذنبین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ وعلی اعداء رسولہ وعلی اعداء اہل بیتہ الطاہرین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صلوات بجمع پروردگار، ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما جو تجھے بھی پسند ہو، تیرے اہل بیت کو بھی پسند ہو، اور تیرے نیک بندوں کو بھی پسند ہو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک بہت ہی عظیم مقصد کی طرف ہدایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، اور یہ بندگی صراط مستقیم ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اور جو خدا کو مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ مختلف طریقے سے نیک کام انجام دے کر خدا کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی بندگی ہے، یہ جو روزے رکھ رہے ہیں یہ خدا کی بندگی ہے، یہ جو ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے حج و زیارات کے لیے جا رہے ہیں یہ بندگی ہے، یہ خدا کو پسند آئے گی۔ لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں، یہ سب فرعی راستے ہیں، گلی و کوچے ہیں اس راستے کے جو عظیم ہائی وے ہے، یا جو بڑا راستہ ہے جو سیدھا خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سارے جو طریقے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان میں آدمی بھٹک بھی سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی محلوں میں کوچوں میں جا کے آدمی جس گھر کی تلاش میں ہوتا ہے وہاں نہیں پہنچتا، بلکہ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس گھر کو اپنی منزل سمجھ لیتا ہے، مقصد سمجھ لیتا ہے، جو حقیقت میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ عبادتوں کا سلسلہ بھی یہی ہے کہ ہم کبھی کبھی نماز کو ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک بندے ہو گئے، کیونکہ ہم ہمیشہ ہماری جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کوئی نماز قضا ہوئی ہی نہیں۔
جتنے روزے ہمارے اوپر واجب تھے ہم نے اس سے زیادہ رکھے ہیں، مستحب روزے رکھے ہیں، لہٰذا اب ہم سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں 40 حج انجام دیے ہیں، 25 انجام دیے ہیں، 5 انجام دیے ہیں، 10 انجام دیے ہیں، اور فلاں تو ایسے تھے کہ ان کے زمین و باغ بھی تھے، ایک حج نہ کر سکے، اور ہم نے جو ہے وہ ایسے عالم میں اتنے حج انجام دے لیے، لہٰذا اب ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ قریب خدا کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب عبادتیں ہیں، بندگی نہیں ہے۔ بندگی وہ ہے کہ جو خدا کی مرضی کے لیے کوئی عبادت بھی اگر وہاں پر آڑے آ رہی ہے تو اس کو بھی چھوڑا جائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے، ہم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اسے اگر یہ مدد نہ ملی تو وہ مر جائے گا، ہماری نماز کے ادا کرنے میں ابھی وقت باقی ہے، تو ہمارا فریضہ یہ بندگی یہ ہے کہ ہم اپنے اس اہتمام کو جو ہم نے نماز کے لیے کیا ہے اس کو کنارے رکھیں اور اس بندے کی مدد کریں، تب جا کر ہمارا یہ بندہ ہونا ثابت ہوگا۔ بعض لوگوں کو عبادتوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، البتہ یہ میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو عبادات انجام دیتے ہیں، جو لوگ اس وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے ان کا مرتبہ اور ہے، ان کی منزلت اور ہے۔ ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، جو نمازیں ادا کرتے ہیں، جو روزوں کی پابندی کرتے ہیں، جو حج اور خمس و زکوٰۃ کے پابند ہیں، ان کے بارے میں یہ عرض کرتے ہیں تاکہ بندگی کا مقصد جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ کہیں کہیں بندگی میں بھی آڑے آ جاتی ہیں، عبادت ہے لیکن بندگی میں آڑے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کسی خاص چیز کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، ایک آبرومندانہ زندگی چاہیے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ وہ کر رہے ہیں، یہ عبادت جو ہے یہ بندگی میں حائل ہو رہی ہے۔ اصل بندگی یہ ہے کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا، اس کو پورا کریں اور واجب عبادتوں پر اکتفا کریں۔ مستقل ڈیرا ڈالنا، جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، بچے بھوکے مر رہے ہیں یا پریشان ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حج پر جانا ہے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے کوئی شخص نہیں ہے، اور ہم اپنے حج کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حج پہ جا رہے ہیں، یہ عبادت بندگی میں آڑے آ رہی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں، ماں حکم دے رہی ہے، باپ حکم دے رہا ہے کسی کام کا، ہم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز جو مقابلے میں آ جائے والدین کی اطاعت کے، یہ نماز وہ عبادت ہے جو بندگی میں حائل ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہے، نہیں تو اس نماز کو ادا کیا جائے اور پھر والدین سے اجازت لی جائے کہ میں ذرا سا نماز ادا کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت۔ تو جو بندگی ہے وہ ہے صراط، ھذا صراط مستقیم، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ فرعی راستے ہیں جو اس صراط تک لے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں لے جاتے، بڑی احتیاط سے ان کی طرف جانا پڑتا ہے، تب ہمیں وہ منزل نصیب ہوتی ہے۔ آج دنیا میں جو فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، جو اختلافات پائے جا رہے ہیں، جو جنگ و جدال کی نوبت ہے اور ایک عالمی جنگ کا زمینہ فراہم ہوا چاہتا ہے، وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے ان جھوٹی چیزوں کو یا ان فرعی راستوں کو اصل عبادت اور بندگی سمجھ رکھا ہے۔ جہاد کا ایک مقدس عنوان، جہاد ایک بہترین عبادت، لیکن اس کو ہم نے قتل و غارت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو ہم عبادت اور بندگی میں فرق محسوس نہیں کر پا رہے۔ ہم نے اگر ہتھیار اٹھا لیا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اللہ کی نصرت یہی ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا کر انسانوں کو مارتے رہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے خلاف ہتھیار اٹھانا عبادت نہیں ہوا کرتا۔
ہر قدم جو ہم اٹھا رہے ہیں اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ بندگی نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی وہاں پر کس حد تک ہے. ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں. مولا کائنات دشمن کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں. بندگی اور عبادت کا فرق مولا بتا رہے ہیں. جہاد اور قتل کا فاصلہ بتا رہے ہیں کتنا ہے. دشمن کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں, دشمن بے ادبی کرتا ہے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, اپنی زبان میں ہم کہیں, اور مولا کائنات کا غصہ کیسا ہوتا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن پھر بچ نہیں سکتا تھا کسی بھی صورت میں. پورا قابو دشمن پر پا لیا ہے, لیکن چونکہ اب اپنا نفس شامل ہو گیا ہے, اب بندگی نہیں رہ گئی ہے, اب اپنی مرضی شامل ہو گئی ہے, اور یہ بندہ ہے خدا کا. انہوں نے بندگی کا وعدہ کر لیا, لہذا اپنے آپ کو دشمن سے دور کر لیتے ہیں. آج کی زبان میں اگر, آج کے ماحول میں اگر دیکھا جائے, اور خدا نخواستہ اس کے بعد اگر دشمن غالب آ جاتا تو لوگ یہی کہتے کہ مولا کائنات ہوتے ہوئے یہ کیسا قدم اٹھایا. لیکن مولا کائنات ہے ہی اس لیے کہ وہ بندے ہیں خدا کے, غلام ہیں خدا کے. یہاں پر اپنی مرضی کو اس میں دخالت نہیں دینی ہے. اتر آتے ہیں اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب اس جہاد کو شروع کرتے ہیں. یہاں پر جہاد اس عنوان سے نہیں کہ جو بھی مل گیا اور جس وقت مل گیا, جس جذبے کے ساتھ مل گیا, ہمارے جذبات جس طریقے کے بھی ہوئے ہم اس وقت اس کو مار دیں. عبادت وہ ہے, محاذ پہ ہر لڑنے والا مجاہد نہیں ہوتا, اسے شہادت کا درجہ نہیں ملتا ہے. شہادت کا درجہ اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی مرضی کے لیے گولی چلاتا ہے, اللہ کی مرضی کے لیے تلوار اٹھاتا ہے. ورنہ نہ مرنے میں ثواب ہے نہ مارنے میں ثواب ہے. بندگی ایک الگ چیز ہے. بندگی میں اور عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, صرف سمجھ کا پھیر ہوتا ہے. انسان اگر اس عنوان سے آگے بڑھے کہ ہمیں فلاں کام پورا کر لینا, یہ کام پورا کرنا اپنے مقصد کے تحت, یہ عبادت نہیں ہے, یہ بندگی نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھیں یہ کام کتنا اللہ کی مرضی سے مطابقت رکھتا ہے. روزہ رکھنا یقیناً عبادت ہے, روزے کا افطار بھی یقیناً عبادت ہے, لیکن اگر دروازے پر فقیر آ جاتا ہے اور پے در پے روزے رکھنے پڑتے ہیں, پانی سے روزہ افطار کرنا پڑتا ہے, اور اللہ کی مرضی اسی میں ہے تو اہل بیت اسی کو اختیار کرتے ہیں. زیادہ روزے رکھنے کا ثواب نہیں ہے, یہ ہے کہ یہ روزہ رکھا کس کے لیے گیا ہے. مقصد اطاعت ہے, مقصد اللہ کی مرضی کو عملی جامہ پہنانا ہے. اس میں ہمارا ظاہری فائدہ ہو یا نہ ہو, ہمارا دل خوش ہو یا نہ ہو, ہم اس سے راضی ہو یا نہ ہو. اور جب اس عنوان سے انسان آگے بڑھتا ہے تو خدا کی نصرت بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے. جناب یوسف کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. تمام زندگی کے حالات خداوند عالم نے تمام انبیاء اور چہاردہ معصومین کی زندگی میں اس طریقے سے رونما کیے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے, ان کے ساتھ جتنے بھی مسائل آئیں گے, چاہے وہ اجتماعی مسائل ہوں, چاہے سماجی مسائل ہوں, چاہے انفرادی مسائل ہوں, چاہے گھریلو مسائل ہوں, چاہے سیاسی مسائل ہوں, ان سب کا حل ان کی سیرت میں موجود ہے. لہذا جناب یوسف ہیں اور ایک ایسے حالات ان کے سامنے آ گئے ہیں کہ ہر جوان بہک سکتا ہے, اور وہاں پر وہ چونکہ بندے ہیں خدا کے, عبد ہیں, صرف پیغمبر نہیں ہیں,
بندے بھی ہیں. اسی لیے خداوند عالم نے جہاں کہیں بھی رسول اللہ کو یا تمام پیغمبروں کو پیغمبر کے عنوان سے پہچانوایا ہے وہاں پر عبد کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ ہوا کہ تم اپنے آپ کو پہچانواؤ تو کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. محمد کیا ہے؟ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبد ہے اور اس کے رسول ہے. بندگی پہلے ہے. بندگی اگر نہیں ہوگی تو وہ رسول ہونا کافی نہیں ہے. بندگی اگر نہیں ہوگی تو وہ جو بات کی عبادتیں ہیں وہ بیکار ہیں، ضائع چلی جائیں گی. لہذا یہاں پر بندگی اہم ہے. جناب یوسف بندے بھی ہیں، لہذا آپ نے اپنا دامن چھڑایا اور بھاگ رہے ہیں کس طرف؟ جو کہ معلوم ہے کہ یہ دروازے بند ہیں، دروازے بند کیے جا چکے ہیں، اور ایک ایک دروازہ نہیں ہے، کئی کئی دروازے. لیکن اس یقین کے ساتھ ادھر جا رہے ہیں کہ جس مالک کا میں بندہ ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور یہ حکم اس کا ہے، میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں. اور کوئی مالک اپنے بندے کو اپنے حکم کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بننے دے گا. جتنی رکاوٹیں ہوں گی ان کو ہٹا دے گا. لہذا بند دروازے کے پاس جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے. یہ ایک سمبل ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں کہیں ایسی اڑچنیں دکھائی دیتی ہیں، ایسے راستے مسدود نظر آتے ہیں، ایسا بنبست دکھائی دیتا ہے، ایسی بند گلی دکھائی دیتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لیکن ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، ہماری حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ کام تمہیں کرنا ہے تو ہم اس کام کو کر ڈالیں، وہ مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی، وہ راستے خود بخود کھل جائیں گے. آج دنیا میں جو اہل بیت کے پیروکاروں کو کامیابی مل رہی ہے وہ اسی بنیاد پہ مل رہی ہے، ورنہ دنیا نے اپنے لحاظ سے ان کے سامنے سارے دروازے بند کر دیے. ایک ایسا ملک جو 36-37 سال سے پابندیوں کے دور سے گزر رہا ہے، وہ صرف اسی یقین کی بنیاد پر، اسی بندگی کے مفہوم کو سامنے لا کر قدم آگے بڑھا رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں. یہ جو کام دنیا میں اس وقت انجام دیے جا رہے ہیں وہ اسی بندگی سے غفلت کی بنیاد پر. اگر ہم بندگی کو سمجھ لیں تو دنیا سے یہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا. یہ جو کام انجام دیے جا رہے ہیں یہ فرعون کی اور فرعون والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ یہ فرعون کون لوگ تھے؟ فرعون کے ماننے والے یہ وہ لوگ تھے جو تمہارے مردوں کو قتل کیا کرتے تھے، عورتوں کو لے جایا کرتے تھے. آج وہی کام ہو رہا ہے. تو دنیا یہ پہچان لے کہ وہ فرعون والے ہیں یا موسیٰ والے ہیں، رسول والے ہیں یا اس زمانے کے کفار والے ہیں. ان لوگوں کی سیرت یہ تھی کہ وہ عبادتوں میں روڑے اٹکایا کرتے تھے. مسجدیں ان کے لیے ایک خار تھیں. آج وہی ہو رہا ہے. آج مسجدوں میں عبادت کرنے والوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ خدا کے اس پیغام کو نہیں سمجھا کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری بندگی کرو. عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن ان عبادتوں میں جان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کی تشفی کے لیے ہو رہی ہیں، اپنے قلب کی تشفی کے لیے ہو رہی ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ صاحب آج ہم نے فلاں کام نہیں کیا، بے چینی ہو رہی ہے. یہ بے چینی اگر ہمارے نفس کی تشفی کے لیے ہے تو اس کام کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. لیکن اگر یہ بے چینی ہماری اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کا ایک حکم تھا ہم اس کی اطاعت نہیں کر پائے تو یہ بے چینی اپنی جگہ پر معنی رکھتی ہے. ورنہ اس بے چینی میں بعض لوگ ہیں، عبادت گزار بندوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اس میدان میں نہیں آتے. نماز ہے، نماز نہیں پڑھی تو بے چین ہے.
یہ بے چینی دو طرح کی ہوگی. ایک تو یہ کہ یہ عادت بن گئی ہے ہماری، جیسے انسان سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ نہیں پیا تو وہ بے چین ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اگر نماز نہیں پڑھی تو بے چین ہے، لیکن کہیں خدا کا تصور نہیں ہے. عبادت اس نماز کی تمام شرائطیں پوری نہیں ہیں. جب وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں تو یہ نماز کی بے چینی ایسی ہے جیسے انسان نے چائے نہیں پی یا سگریٹ نہیں پیا. لیکن اگر اس بنیاد پر ہے کہ نہیں، ایک خلا محسوس کر رہا ہوں، ایک مالک کا کوئی حکم ہے میرے اوپر، اس کو میں انجام نہیں دے پایا ہوں، اگر اس طریقے سے ہے، اگر یہ ذہن میں تصور ہے تو پھر یہ عبادت معنی خیز ہے. پھر یہ وہ عبادت ہے جس کے انتظار میں ملائکہ ہیں. پھر یہ وہ عبادت ہے جس کے انتظار میں جنت ہے. پھر یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے خدا فخر و مباحت کرتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ہے ایسا. اور جب وہ عبادت ہوتی ہے تو اگر عبادت لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے تو اس کی شرائط ختم بھی ہو جائے تو خداوند متعال اس کے اشارے سے، اس بندے کے اشارے سے وہ شرائط پوری کر دیتا ہے. سورج کو پلٹا دے گا کہ شرط پوری ہو گئی، تم نماز پڑھو، کیونکہ اس نماز کی ہمیں ضرورت ہے. پھر یہ وہ نماز ہوتی ہے، میں نے عرض کیا، جس کا خدا منتظر ہے کہ وہ آئے. اگر وہ عبادت نہیں آئی، وہاں تک نہیں پہنچی تو خدا اہتمام کرتا ہے کہ وہ یہ کام انجام پا جائے. یہ ہوتی ہے بندگی. اگر اس نظریے سے ہم زندگی گزاریں تو ایک کامیاب زندگی ہوگی. اور اگر وہ نظریہ نہیں ہے تو یہ ہماری تمام ہلچل، تمام تحریک، تمام موومنٹ، تمام کہتے ہیں یہ عبادتیں، تمام ہمارا پڑھنا لکھنا، کمانا گنوانا، یہ سب کا سب بیکار ہو جاتا ہے. آج انسان کے لیے، آج یہ 21ویں صدی کے انسان کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیوں خلق کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے کرنا کیا چاہیے. آج ہم بہت سی مصیبتوں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جب حالات اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جب برے حالات ہوتے ہیں تو ہم اس سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مصیبت میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جو عام حالات ہوتے ہیں، خوشحال زندگیاں ہوتی ہیں، تو پھر خدا یاد نہیں آتا ہے. اور بعض وقت بیماریاں، بعض مصیبتیں، بعض حالات کا تغیر، تبدیلی اس بنیاد پر ہوتی ہے خداوند عالم کی طرف سے کہ یہ بندہ جو نعمتوں میں غرق ہو کر ہمیں بھول گیا ہے، یہ ہمیں یاد کرنے لگے. ایک وہ واقعہ ہے، بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ ایک صاحب نے اپنے باغیچے میں ایک مالی کو کچھ کام کرنے کے لیے سونپا، اور وہ رہتے تھے 8ویں 10ویں منزل پر. یہ یہاں پر مشغول ہو گیا کام کرنے کے لیے. انہوں نے چائے وغیرہ بنائی، سوچا کہ ایک کپ چائے اس کو بھی پلا دوں. انہوں نے وہاں سے آواز دی، اس نے سنا نہیں، اپنے کام میں مصروف رہا. کئی بار آواز دی، دیکھا کہ نہیں، میری آواز کو یہ نہیں سن رہا. تو انہوں نے وہاں سے 10 روپے کا نوٹ اس کے پاس میں پھینکا. اس نے نوٹ دیکھا اور ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد میں جیب میں رکھ لیا. پھر مشغول ہو گیا، اس نے اوپر ان کی طرف توجہ نہیں کی. انہوں نے پھر ایک 50 روپے کا نوٹ پھینکا، وہ بھی اس نے دیکھا نوٹ پڑا ہے، اس نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. انہوں نے کہا یہ اس طریقے سے متوجہ نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا، اس کے سر پہ مارا. جب چوٹ لگی تو اس نے اوپر دیکھا. تب انہوں نے کہا کہ آؤ تم چائے لے جاؤ، چائے پی لو. تو جب مصیبت آئی تب اس نے اوپر والے کو دیکھا. جب تک نعمتیں مل رہی تھی وہ اٹھا اٹھا کے رکھ رہا تھا. یہ کیفیت ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی. آدمی بھول جاتا ہے نعمتوں میں کہ خدا ہے کیا. جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تب وہ خدا کی طرف آتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ گھمنڈ آ جاتا ہے
کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار بندہ ہوں، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں، تو روایات میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی منسوب ہے کہ کبھی کبھی خداوند عالم اپنے اس عبادت گزار بندے کی نماز، مثال کے طور پہ اسے نماز پہ فخر ہے، تو نماز کو قضا کر دیتا ہے، یعنی سوتا رہ جائے گا، نماز اس کی قضا ہو جائے گی، تاکہ اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ سارا کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو مالک کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، ورنہ وہ چیزیں پھر بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو ایک قسم لوگوں کی یہ ہے کہ جب مصیبتیں پڑتی ہیں تب خدا یاد آتا ہے، اور جب حالات مناسب ہوتے ہیں تب ان کو خدا کی یاد نہیں آتی۔ ایک طبقہ بالکل اس کا الٹا ہے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تب اسے خدا یاد آتا ہے، جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ خدا سے شاکی ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے، کہتا نہیں میں نے اتنی عبادتیں کی اور اس کے بعد بھی یہ مصیبت، اتنی میں نے نمازیں پڑھی اور سارے مسائل میرے ہی لیے، اتنے میں نے خمس و زکوٰۃ ادا کیا اس کے بعد میں تنگ دستی میرے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹا سوچنے لگتا ہے، نیگیٹو سوچ ہو جاتی ہے اس کی کہ میں تو اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس نے مجھے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ ہمیں مصیبتوں سے فرار نہیں کرنا چاہیے، مصیبتیں آزمائش ہوتی ہیں، ہر مصیبت ہمارے گناہ کی سزا نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی مصیبتیں، بہت سے مسائل، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آزمائش ہوتے ہیں، ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ آیا ہم اچھے حالات میں ہی اس کو یاد کرتے ہیں، جب تک ادھر سے بخشش ہوتی رہے، نعمتیں ہمیں ملتی رہیں تبھی وہ ہمارا خدا ہے، یا وہی بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ جو اس کی مرضی ہو اس پر ہم راضی ہوں، اچھے حالات ہو تب بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے، برے حالات ہوں تب بھی راضی رہنا چاہیے۔ اگر البتہ اس میں تجزیہ کر لینا چاہیے، تھوڑا سا غور و فکر کر لے کہ یہ برے حالات کہیں ہمارے گناہوں کا سبب تو نہیں ہے، اس کا اثر تو نہیں ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں یہ کام کروں۔ لہذا بعض پیغمبروں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اگر زخم بھی ہو گئے ہیں اور اس میں کیڑے بھی پڑ گئے ہیں تو انہوں نے کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھنا شروع کر دیا کہ نہیں، اس کیڑے کی غذا خدا نے میرے جسم کو بنایا ہے، لہذا اس کو یہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ عبدیت، بندگی، اللہ کی مرضی کس میں ہے؟ اللہ کی مرضی صحت میں ہے تو ٹھیک ہے، صحت مبارک۔ اگر اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ ہم مریض رہیں تو وہ بھی مبارک۔ ہمیں شاکی نہیں ہونا ہے، بندے کو کبھی بھی ناک بھو چڑھانے کا حق نہیں ہے، بندے کو ہمیشہ راضی رہنا ہے، ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ رضن میں قضائی و تسلیما لامرے کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ آج یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ صاحب اتنی مصیبتیں پیروان اہل بیت پر، روزانہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، روزانہ اتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، روزانہ ہمارے بہت سے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بہت سی خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، یہ کیوں؟ مصیبتیں کیوں؟ مگر آپ نے ہمیشہ سنا ہے روایات میں کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی۔ اس کے پہلے کے حالات ایسے ہی ہیں کہ فسق و فجور بڑھے گا، ظلم و جور اپنی انتہا کو پہنچے گا، تو ظلم و جور جو انتہا کو پہنچے گا کیا دور دور رہے گا؟ اگر دور دور ہے تو اسے تو ہم ظلم ہی نہیں مانتے۔ عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے کہ اگر آگ دوسروں کے گھروں میں لگ رہی ہے تو اسے ہم آگ ہی نہیں تصور کرتے ہیں، کبھی ہم اسے بجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آگ تو جب لگتی ہے جب ہمارے گھر میں لگ جائے، ہم محسوس جب کرتے ہیں جب ہمارا گھر تباہ ہونے لگے، جب ہمارے گھر پر بم گرے گا تب ہم سمجھیں گے کہ بم گرا ہے۔ جب تک شام میں گر رہا ہے، کربلا میں گر رہا ہے، نجف میں گر رہا ہے، دوسری لبنان میں گر رہا ہے، تب تک وہ بم ہمیں بم محسوس نہیں ہوتا۔ تو حالات میں تو یہی کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب
یہ کائنات، یہ جو دنیا ہے ہماری، ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور امام آئیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ تو اگر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو ان سے ہمیں اس عنوان سے پریشان نہیں ہونا ہے کہ اب کیا ہوگا، بلکہ اس عنوان سے پریشان ہونا ہے کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں کیا ہم اس میں ان کو دور کرنے میں کوئی رول ہمارا ہے یا نہیں ہے، کوئی کردار ہمارا ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اہتمام ہمارا ایسا ہے کہ اگر آج امام کا ظہور ہو جائے تو ہم ان میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیونکہ امام کے جو ناصرین ہیں، جو موجودہ لوگ ہیں، ان کی بھی 4 قسمیں ہیں، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اور اس نے گھر میں سب کو کہیں جانا تھا، گھر میں چھوڑا اس نے، اور نے کہا میں ابھی آتا ہوں کچھ دیر کے بعد، اور آنے میں تاخیر ہو جائے تو ایک شخص جو ہے، وہ ایک بیٹا جو ہے وہ تو اس نے کہا کہ اب باپ گئے، اب تو میں آزاد ہوں، جو چاہو کرو۔ اس نے الٹا سیدھا سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا بیٹا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی باپ جب آئیں گے تبھی میں کچھ کروں گا، اب میں انتظار کرتا ہوں، کوئی اسے کام نہیں کر رہا، بس وہ انتظار میں ہے کہ باپ واپس آ جائے۔ تیسرا جو ہے وہ اس سے زیادہ، اس نے کہا کہ باپ نہیں ہے لہذا اب میں جو ہوں نکل پڑوں اور جو بھی میری مرضی میں آ رہا ہے، قتل و غارت گری جو بھی سمجھ میں آئے، لوٹ پاٹ پہ، وہ کرتا ہوں، کیونکہ باپ تو ہے ہی نہیں۔ اور چوتھا بیٹا وہ ہے کہ اس نے کہا نہیں، باپ تو چلے گئے ہیں لیکن ابھی فلاں فلاں کام ضروری ہیں، میں ان کو پورا کرتا ہوں تاکہ باپ آئیں تو انہیں زحمت نہ ہو۔ یہی 4 گروہ ہمارے آج بھی موجود ہیں۔ ایک تو وہ نظریہ ہے لوگوں کا کہ چونکہ امام نہیں ہے لہذا اب ہم آزاد ہیں، جو چاہو کرو، جب امام آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ ایک وہ گروہ ہے جو سو رہا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ یعنی افضل العبادت انتظار الفرج، کہ بہترین عبادت ہے امام کا انتظار کرنا، لیکن بس انتظار ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے، خاموش۔ جبکہ انتظار کی تعریف یہ نہیں ہے، انتظار یہ ہے کہ آپ تمام آمادگی کے ساتھ اس چیز کا انتظار کریں، بالکل اس طریقے سے جیسے آپ کبھی کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو جس طریقے کا مہمان ہوتا ہے، جس کیڈر کا مہمان ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اپنے گھر کو بھی آراستہ کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اور زیادہ بڑی شخصیت ہوئی تو گھر کے باہر بھی سڑکوں پر چونا چھڑکوایا جاتا ہے، صفائی کرائی جاتی ہے، اور زیادہ آپ کے لیے اس شخصیت کی اہمیت ہے، اور ہوائی جہاز وغیرہ سے آ رہا ہے تو آپ ایک وقت کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ایئرپورٹ سے ریسیو کرو، اور بسا اوقات خود بھی ایئرپورٹ پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں، چاہے فلائٹ کتنی ہی لیٹ ہو جائے، وہاں پہ منتظر رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے انتظار۔ یا آپ کو فلائٹ پکڑنی ہے، آپ سارا کام سونپنے کے بعد اپنا بزنس کسی کو سونپا، کرسی کسی کو سونپی، گھر کی چابی کسی کو سونپی، اور اس کے بعد میں جو ضروری سامان تھا وہ لے کے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، فلائٹ کا انتظار کریں کہ فلائٹ آئے اور آپ بیٹھ جائیں۔ انتظار کا اصلی معنی یہی ہے، امام کا انتظار یہی ہے کہ ہم تمام ذمہ داریاں جو ہماری ہیں وہ ہم پوری کریں، اور ہمیشہ ایک طریقے سے وہ بریف کیس جو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے ہمیشہ سفر میں بھی، وہ ہمارے پاس رہے، جیسے ہی امام آئے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ پھر یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی میرے بیوی کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میرا کاروبار کا کیا ہوگا اور میری دکان کا کیا ہوگا، یہ نہیں ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو انتظار کو تو اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کا انتظار جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں سوتا رہے، کہ ہاں وہ آئیں گے امام، بھائی ظلم و جور پھیلا، بھائی ہمیں کچھ نہیں کرنا، امام جب آئیں گے تو وہ خود ہی کریں گے، اس وقت ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اور ایک گروہ ہے نہیں، جو اس وقت کی ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں
چاہے وہ انفرادی ہوں، چاہے اجتماعی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے اقتصادی ہوں، چاہے علمی لحاظ سے ہوں، ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے۔ یہاں پر انتظار کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے صاحب جب ساری ذمہ داریاں اس نے پوری کرنی تو انتظار کا ہے کا؟ نہیں، انسان چاہے جتنا اپنے آپ کو اس زمانے میں طاقتور بنا لے، اہتمام کر لے، لیکن اس ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو دشمنوں کی طرف سے متحد ہو کر اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے امام کی رہنمائی ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کی نصرت، فرشتوں اور ملائکہ کی نصرت لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں، اس میں ہمارا رول ہونا چاہیے، ہمارا کردار ہونا چاہیے، بندگی وہی ہے، ورنہ پھر ہم صرف اور صرف انتظار کرنے کے بعد اور یہ کہیں گے ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری بندگی کرو، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور یہ چیز کربلا والوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سکھائی، بہت ہی بہترین انداز میں کہ کس طریقے سے بندگی کی جاتی ہے اور وہاں پر کیا کیا خدا کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے، یہ کربلا والوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے کربلا کا۔ انسانوں کی جب تک نسل باقی ہے تب تک بھی تمام انسان کے بہترین مغز، متفکر مغز غور و فکر کریں، تب بھی انہیں کربلا میں ہمیشہ نئی چیزیں نظر آئیں گی، نئی قربانیاں نظر آئیں گی، نئے کردار نظر آئیں گے، نئے جذبات نظر آئیں گے، نئے حوصلے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو رسول نے اپنی جو شخصیت تھی اس تک کو امام حسین کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ حسین منی وانا من حسین۔ یوں ہی نہیں اپنی جگہ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا ہے، یا ایسے ہی نہیں امام حسین کی عظمت بڑی ہے، یوں ہی خطبے ترک نہیں کیے گئے ہیں کہ خود منبر پر موجود ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، پیر الجھ جاتا ہے، گرنے لگتے ہیں تو منبر سے اتر کر ان کو سہارا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا، یہ ہمارے آج کل کا بھی ماحول نہیں، اگر آج کوئی ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اور اس کا بچہ کہیں گرنے لگے تو وہ خود اٹھ کے نہیں جائے گا بلانے کے لیے، بلکہ سامعین میں سے کوئی شخص اس کو اٹھائے گا۔ وہاں پر پیغمبر خود خطبہ ترک کر کے، خطبہ واجبات میں سے ہوا کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس بچے کو اٹھانے کے لیے۔ اچھا، بچے کو بھی اٹھا کر بٹھا دیتے کہ اچھا رو نہیں، تھوڑی دیر چپ رہو، ابھی میں خطبہ دے لوں پھر تم سے ملتا ہوں۔ نہیں، اٹھا کر لے آئے ممبر پر۔ ایک ممبر پر ایک ہی ذاکر ہوا کرتا ہے، یہاں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دو شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کو پہچانوا رہی ہے کہ ھذا حسین، یہ حسین ہے۔ جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ جب رسول نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے امام حسین کو تو یقیناً کوئی بات ہوگی، اور وہ باتیں آج جتنی مجالس پڑھی جاتی ہیں، جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جتنے نوحے اور مرثیے لکھے جاتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی گوشہ ان شہداء کربلا کا ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ غم ایسا غم ہے، یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے، یہ سیرت ایک ایسی سیرت ہے جسے ہر دور میں ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ اور جب تک دنیا والے اس کربلا کے واقعے کو اپنے سینے سے لگائے رہیں گے، ظالم کبھی ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا ظاہری طور پر تھوڑا نقصان ہو جائے، لیکن وہ ناکامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب ضرور ہوں گے۔ تو بندگی کا مفہوم جو کربلا نے سکھایا ہے وہ کسی نے نہیں سکھایا۔ ہر پیمانے پر، چاہے بچوں کی حد کو لے لیں، چاہے نوجوانوں کا سلسلہ،
آپ مد نظر رکھیں، چاہے جوانوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، چاہے برابر کے افراد کو امام کے سامنے دیکھا جائے، اور چاہے امام حسین علیہ السلام سے بھی عمر میں سن رسیدہ افراد، سب کا نظریہ ایک نظر آتا ہے، اور سب کی قربانی کا جذبہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم مر جائیں یا جی جائیں۔ جناب قاسم سے پوچھا جا رہا ہے کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو کہا اگر حق کی راہ میں ہے تو احلی من الاسد، تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر جناب علی اکبر سے پوچھا جائے تو وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں، بار بار سامنے آ کر باپ سے، بوڑھے باپ سے جنگ کی اجازت مانگتے ہیں کہ اے بابا جان رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اگر بھائی عباس کو دیکھا جائے تو ہر شہید سے پہلے جانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ شہید ہو جائیں گے، معلوم ہے کہ وہاں سے واپس ہم زندہ نہیں بچ سکتے ہیں، زندہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ بندگی کو سمجھ چکے ہیں اور یہ معلوم ہو چکا ہے، اس بات پر یقین ہے کہ امام حسین جو ہمارے سامنے امام وقت ہیں اور ان کی نصرت کرنا یہی بندگی ہے، لہذا وہ ہر طریقے سے تیار ہے۔ ورنہ تو وطن چھوڑتے وقت ہی آپ دیکھیں کربلا کی تاریخ اٹھا کر کہ ایسے افراد تو ملیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے ضد کر رہے تھے۔ جناب سغرا بضد تھیں کہ بیماری کے باوجود امام اپنے ساتھ لے چلے ہوں، لیکن ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو امام ساتھ لے جا رہے تھے وہ یہ کہے کہ ہمیں یہیں چھوڑ جائیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص بندگی کو محسوس کر چکا تھا، بندگی پر یقین رکھتا تھا، امام وقت کی نصرت کو اپنا فریضہ سمجھ چکا تھا۔ ایک فرد نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ ایک ننھا سا بچہ جس کو بہن نے ایک یادگار کے طور پر اپنے پاس روکنا چاہا، اور یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، یعنی قافلے سے مراد امام حسین علیہ السلام دور ہے، تو یہ بچہ امام کی نزدیک اور قربت جیسے محسوس کرتا ہے اور امام اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، فوراً یہ بچہ اپنی اس بہن سے جو بے پناہ محبت کرتی تھی، اس بہن کی آغوش سے ہمک کے باپ کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ بچہ محسوس کر رہا ہے کہ اس وقت امام وقت کی نصرت بندگی ہے، بہن کے پاس بھی رہوں گا تو زندہ رہوں گا، لیکن یہ زندگی کبھی بعد میں یاد نہ کی جائے گی، خدا کو قبول نہ ہوگی، لہذا وہ بچہ بھی ہمک کے باپ کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ جو فرد ہے وہ اسی طریقے کا ہے۔ جناب زینب نے کتنے جتن کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے، جناب عبداللہ روک رہے تھے، بچوں کا حوالہ دے کر روک رہے تھے، حالات کے تناظر میں فیصلہ کر رہے تھے، لیکن جناب زینب ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ امام وقت کی نصرت لازمی و ضروری ہے۔ یہ بندگی کا تصور یہ ہماری ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ کربلا کے واقعات کو جو دہرایا جاتا ہے وہ اس بندگی کے تصور کو زندہ رکھنے کے لیے، ورنہ ہماری تمام زندگی رائے گاہ چلی جائے گی اگر ہم نے اس بندگی کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ تمام حالات جو ہم سے لڑ رہے ہیں، جن حالات سے ہم لڑ رہے ہیں، ان میں ہم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے اگر یہ بندگی کا تصور نہیں رہے، ورنہ تو ایک نہ ایک دن انسان کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا گھر اس سے چھوٹنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کے بیوی بچے اس سے دور ہونے ہیں، ایک نہ ایک دن اس نے جو مال و اسباب کمایا ہے اس سے ہاتھ کو اسے جھاڑنا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ کی بندگی کو محسوس کرتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے عمل میں لائی جائیں
تو اس انسان کو مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ چیزیں انہی کے اوپر اپنی جان دے دے تو پھر یہیں پر رہ جائے گا، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ سارے ساتھی اس فریضے کو سمجھ چکے ہیں جو بندگی کا ہوتا ہے، اور اس صراط مستقیم کو پا چکے ہیں جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اور انہی کے ساتھ ایک اور، یہ تو لوگ صحت مند تھے، جناب عباس صحت مند تھے، جناب علی اکبر کڑیل جوان تھے، کوئی جسمی لحاظ سے کمزوری نہیں تھی۔ حوصلوں میں کبھی کبھی جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کمزوری آ جاتی، لیکن خداوند عالم نے کربلا کے میدان میں ایک ایسا اہتمام کیا ہے کہ جناب صغرا تو بیماری کی وجہ سے نہیں لائے امام حسین ان کو کربلا کے میدان میں، لیکن ایک بیٹے کو لائے تھے جو کربلا میں آ کر بیمار ہو گیا، سید سجاد، لیکن حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے، حوصلے اسی طریقے سے جوان اور صحت مند ہیں، اور برابر اپنے بابا کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جنگ کی رضا مانگتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بیٹا، تمہیں کسی اور مقصد کے لیے لے کر آیا۔ جناب سید سجاد خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اس بیماری کی حالت میں مصلحت کردگار کی بنیاد پر آپ ایک غفلت کے عالم میں غصہ آ جاتا ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، ایک آواز گونجتی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زمین کو لرزہ آتا ہے، سیاہ آندیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک طریقے سے سورج کو گہن لگ جاتا ہے، حالات عجیب سے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ اشقیاء مشعلیں لے کر خیموں کی طرف دوڑتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں سفر کرتی ہیں، اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ ساری بیویاں جناب سید سجاد کے خیمے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جناب زینب یہاں پر بندگی کا ثبوت دے رہی ہیں، ہو سکتا تھا جناب زینب تمام بیویوں سے کہتی کہ جان کو بچانا ضروری ہے، خیمے سے باہر نکل جاؤ، لیکن کہا نہیں، میں اپنی مرضی پر عمل نہیں کروں گی، امام وقت موجود ہے۔ جناب سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا اٹھو، اے دیکھو کہ تمہارا بابا شہید ہو گیا۔ جناب سید سجاد غصے آنکھیں کھولتے ہیں، اے پھوپھی اماں یہ کیا عالم ہے؟ ارے عباس کہاں ہے؟ کہا وہ دریا کے کنارے شام قدم کرا کے سو گئے۔ کہا بھائی علی اکبر کدھر ہیں؟ کہا وہ بھی سینے پر برچھی کھا کر رن میں موجود ہیں۔ کہا قاسم کہاں ہے؟ کہا ایک ایک کا نام لے کر نہ پوچھو، بس یہ سمجھ لو کہ اب مردوں میں تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں کو دیکھا گھبرایا ہوا۔ جناب زینب کہتی ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم ان خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلے؟ پہلا حکم ہے جو شریعت کا جناب زینب وقت کے امام سے پوچھ رہی ہیں۔ جناب سید سجاد وہی حکم بتاتے ہیں، فرماتے ہیں پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ ساری بیویاں نکل گئیں، بچے بھی دوڑ کے باہر چلے گئے، لیکن جناب زینب ہے کہ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتی ہیں، بائیں جانب دیکھتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک راوی نے عجیب طریقے سے اس منظر کو پیش کیا ہے، جب سید سجاد مدینے میں واپس آ گئے تو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے ارے یہ تو بتائیے کہ اس ہنگامی حالات میں جب خیموں میں آگ لگ گئی تھی، ایک وہ کون سی بیوی تھی جو سرخ چادر پہنے ہوئے کبھی خیمے کے اندر جاتی تھی اور کبھی خیمے کے باہر آتی تھی؟ اور ایک مرتبہ میں
میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ چادر میں کچھ لپیٹے ہوئے اپنی کمر پر باہر لے کر آئی تھی. سید سجاد اپنا سر پیٹ لیتے کہتے اے شخص تو نے کیسا سوال کیا؟ ارے تو نے نہیں پہچانا؟ وہ میری پھوپھی زینب تھی، حسین کی بہن زینب، فاطمہ کی جائی زینب، اور اس چادر میں وہ مجھے ہی باہر لے کر آئی تھی اپنی پشت پر. یہ حالات تھے. لیکن سید سجاد کبھی بھی خدا سے غافل نہ ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ایسی عبادتیں کی، ان تمام مصیبتوں کے بعد بھی ایسی عبادتیں کی، ایسے سجدے کیے کہ سید الساجدین کہلائے، زین العابدین کہلائے. اور ہر جگہ جہاں بھی کوئی مصیبت دیکھی خدا کا شکر ادا کیا. سید الشاکرین آپ کا لقب پڑ گیا. سید سجاد نے کیسی مصیبتیں اٹھائیں، امام حسین نے یقیناً مصیبتیں اٹھائیں، جناب زینب نے یقیناً مصیبتیں اٹھائیں. لیکن سید سجاد کے دل سے پوچھئے کیا ہوا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کہاں پر پڑے تو آپ نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. پوچھا ایسا شام میں کیا ہوا؟ کہا بھرا ہوا دربار تھا، بھرا ہوا بازار تھا، اور ہماری سیدانیاں بے پردہ تھیں، کوئی ان کو چادر تک دینے والا. سیعلم الذین ظلموا. جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ